ایک ریسنٹلی ایک ڈیٹا شائع ہوا ہے جس کے تحت پچھلے سال 22-23 میں آپ کہہ لیجئے کہ $900 بلین کی ریمیٹنسز پوری دنیا میں کچھ ممالک تھے دوسرے ممالک گئی ہیں. ان $900 بلین میں سے $120 بلین صرف بھارت گئے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ورلڈ بینک کی جانب سے خبر آئی ہے جس کے مطابق بھارت میں اس سال سب سے زیادہ ریمیٹنسز بھارت میں گئے ہیں. اس پر بھارت نے ریمیٹنسز کے معاملے میں ریکارڈ بریک کر دیا ہے اور وہ پہلے نمبر پر آیا ہے. پاکستان میں یہ انہونی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ کوئی $31 بلین کے قریب جو فورن ریمیٹنس ہے وہ پچھلے سال آئیں. $31 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے ایز پر ہماری جو ہے، لیکن اس سال وہ $27 بلین کے قریب ہو گئی. سو آپ اندازہ کر لیں کہ وے آر وی گوئنگ، اور کتنی جو انریسٹ ہے، وہ کیوس جو ہے. پاکستان سے لوگ تیرتھ یاترا کے نام پر ودیش جاتے ہیں، وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں. ویسے ایسی خبریں اور ایسی رپورٹ تو بہت پہلے سے آتی رہی ہیں، لیکن اب سعودی عرب نے چیتاونی دے کر پوری دنیا میں پاکستان کی فضیحت کر دی ہے. کچھ پاکستان اور بھارت کی ان دونوں ممالک کے لیے خلیجی ریاستیں کتنی اہم، بھارت کس طرح آہستہ آہستہ پاکستان کی سپیس لے رہا ہے. یہ ریمیٹنسز کا معاملہ، ریمیٹنسز کا دیکھیں معاملہ کچھ یہ ہے کہ آپ بھی میں نے چونکہ خود تجربہ کیا ہے نا، یہ پہلی بات تو یہ بالکل جان لینی چاہیے کہ بھارت بڑے آہستہ آہستہ خلیجی ممالک میں جو سیاسی، اقتصادی، معاشی سپیس ہے وہ لے رہا. 120 ہیوج اماؤنٹ. ریمیٹنسز کا دیکھیں معاملہ کچھ یہ ہے کہ آپ بھی میں نے چونکہ خود تجربہ کیا ہے نا، یہ پہلی بات تو یہ بالکل جان لینی چاہیے کہ بھارت بڑے آہستہ آہستہ خلیجی ممالک میں جو سیاسی، اقتصادی، معاشی سپیس ہے وہ لے رہا ہے. اور اس کی سپیس بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ. صحیح. اور کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی جو اپروچ ہے فارن پالیسی کے معاملے کو لے کر، خاص طور پہ خلیجی ممالک کو لے کر، وہ ایک بڑی کمپریہنسو ہولسٹک اپروچ ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جی ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں تعداد ان کی بڑھانی ہے خلیجی ممالک میں تاکہ ہمیں ریمیٹنسز وہاں سے آئیں. لیکن اس کے لیے جو لوازمات ہونے چاہیے، جو باقی چیزیں ہونی چاہیے، ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، سائلوز میں دیکھتے ہیں. اور پہلے بھی ہم کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ سائلوز میں کام نہیں کرتی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مثال کے طور پر اگر آپ خلیجی ممالک میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ورک فورس جائے، سیمی اسکلڈ لوگ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ کام کریں، ان کو جابز ملیں اور پھر اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجوائیں، تو اس کے لیے ایک مربوط جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور آپ نے کچھ وہاں پہ کمپنی سے رابطہ قائم کر لیا. اس طرح نہیں ہوتا. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل تعلقات میں وہ جان ہونی چاہیے، کیونکہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں پولیٹیکل تعلق، ریلیشن شپس. اینڈ دیٹس ایکچولی دی ڈپلومیسی. کہ ڈپلومیسی آپ کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح. اور میں مجھے بعض اوقات تھوڑی بہت پریشانی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ٹریڈیشنلی پاکستان کو بہت اسپیس رہی ملی ہمیں خلیجی ممالک میں. ہم بھارت سے بہت آگے تھے کیونکہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی تعلق تو تھا ہی، مسلم بردرہڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ممالک کی بہت مدد بھی کی ہے جب یہ ڈیولپ ہو رہے تھے 50-60s کی دہائیوں میں. اگر آپ دیکھیے تو پاکستان واز ایٹ دا گیونگ اینڈ، ناٹ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. تو ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، اسی وجہ سے ہماری اسپیس بہت تھی اس زمانے میں. 70s میں اگر آپ دیکھیے تو بے شمار لوگ پاکستان سے گئے، بے شمار لوگ. لیکن ہم نے وہ آہستہ آہستہ ہمارا، اور میں انور بیگ صاحب، سینیٹر انور بیگ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس چیز پہ خاص فوکس کرتے تھے کہ پاکستان کو خلیجی ممالک میں کس طرح اپنی ورک فورس بڑھانی چاہیے. اور انہیں بہت سی تجاویز ہی پیش کی ہوئی تھی اس معاملے میں. لیکن ہمارے ہاں کوئی توجہ نہیں دیتا. اگر دیتا بھی ہے تو وہ ایک کمیٹی بیٹھ جائے گی، وہ پھر سالوں سال لگ جائیں گے اس کی ریکمنڈیشنز کو بنانے میں.
لیکن بھارت نے بڑا اس کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا ہے. پہلی بات ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس بار جو ریمیٹنسز ہیں نا, بھارت نے اس پر ورلڈ مطلب ریکارڈ بریک کر دیا اور چائنا کو بھی بیٹ کر دیا ریمیٹنسز کے معاملے میں. یعنی کہ 2021 میں بھارت میں جو ریمیٹنسز آئے ہیں وہ $78 بلین کے ریمیٹنسز ہیں. اس حوالے سے کیا دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اوورسیز سے اگر آپ کو جو ہے نا ریمیٹنسز آ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر فار ایگزامپل پاکستان کی بات کر لیں, اگر پاکستان کی اکانومی اتنی گرو نہیں کر رہی, آپ کے سامنے مطلب مائنس میں شرح آ چکی ہوئی ہے ایک طرح سے, اور اگر ریمیٹنس باہر سے پاکستان کے لیے بھی اگر آتے ہیں اور جو کہ آنے چاہیے اور اگر آ بھی رہے ہیں تو یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے, جو بار اوورسیز پاکستانی مطلب جو گئے ہوئے ہیں وہ اگر اسی ملک کسی طرح بھی پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ زیادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر ریمیٹنس آ رہے ہیں تو دیٹ مینس پاکستان اسٹرانگ ہو رہا ہے, اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے. اگر پاکستان ملک میں ایسا ہوتا تو پاکستان میں کیوں ہونا چاہیے, اس کو پروموٹ زیادہ زیادہ کرنا چاہیے, زیادہ ریمیٹنس آنے چاہیے, اور حالا ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان میں زیادہ کام کریں, زیادہ پیسے کمائیں, زیادہ اکانومی بہتر پاکستان سے کریں. لیکن اب ایسا نہیں ہو پا رہا, تو اگر ریمیٹنس باہر سے آ رہے ہیں دیٹ مینس اوکے یار, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. کہ جو انڈینز باہر رہ رہے ہیں, مثلاً اگر آپ ان کی یو کے میں پاپولیشن دیکھیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان, تو پاکستانی جو ہیں وہ یو کے میں کتنے ہوں گے, ہارڈلی 1 to 1.2 ملین, whereas Indians are almost 2.5 to 3 million. اسی طرح ان کی یو ایس میں بھی آپ پاپولیشن دیکھ لیں, یا جتنے بھی کنٹریز ہیں, ایون مڈل ایسٹ میں, یا جدھر بھی انڈینز رہ رہے ہیں, ان کی وہاں پہ کمیونٹی اور ان کی وہاں پہ پریزنس بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یعنی کہ ان کے لیے عام سی بات. یس جی, ڈیو ٹو وہ انڈیا اس ٹائم جو ہے وہ IMF کو بہت زیادہ پیسہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انڈیا بہت کامیاب ہے وہ اس چیز میں. 90 to 95% جو وہ کرپٹو کرنسی ہے وہ پاکستان سے تھرو وہ انڈیا لے بھی رہا ہے, انڈیا دے بھی رہا ہے. انڈیا کے اوپر جو اس ٹائم وہ سچویشن ہے وہ ڈالرز کی امریکہ ٹو انڈیا ٹو امریکہ ڈالرز کی وہ پروڈکشن بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے جو وہ کرپٹو کرنسی ہے وہ پاکستان میں کم ہے. جب آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتے ہیں, آپ وہ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ وہاں پہ پیسہ پاکستانی وہ سٹیزنس کو